بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں جماعت ناہم کی مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 1، پاکستان کی نظریاتی اساس، اور آج ہم نے جن موضوعات کا احاطہ کرنا ہے وہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں دو قومی نظریے کی وضاحت ہے۔ علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ علامہ محمد اقبال بر صغیر کے ان عظیم مسلم رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کے قیام کا تصور واضح طور پہ دیا۔ پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے، اور یہ وہی اقبال تھے جو کہا کرتے تھے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ لیکن جب ان کے سیاسی شعور کی آنکھ نے مسلمانوں کا تباہ اور مخدوش مستقبل دیکھا تو وہی اقبال یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، بتانے رنگ و خوں توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ افغانی نہ تورانی۔ اسی طرح آپ نے خطبہ الہ آباد 1930 میں مسلمانوں کے لیے الگ مسلم ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس کے میں رہ کے اپنی ثقافت اور اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مخصوص علاقوں میں اپنی مرکزیت قائم کریں، اور اس میں صرف ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ ایک الگ اسلامی ریاست قائم کی جائے۔ بر صغیر میں چونکہ دو بڑی قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلمان، تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ ہمیں اپنی ایک الگ حیثیت کو اجاگر کرنا ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل دیا تھا۔ آپ دو قومی نظریے کے بہت زبردست حامی تھے اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس کی روح سے ایک الگ قوم ہیں۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشو و نما کریں، اور اس مقصد کے لیے وہ جو بھی طریقہ کار اپنانا چاہیں اپنا سکتے ہیں۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی، جس کی صدارت کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نظریات مختلف ہیں، ان کے قومی ہیرو، ان کی رزمیہ کہانیاں اور واقعات سب مختلف ہیں، لہٰذا ان دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد بر صغیر کی مکمل تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پہ نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کریں۔ Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation. 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے،
اور ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا بھی اعلان کیا، جو کہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، ہماری تہذیب اور تمدن ہمارے اقدار کی روشنی میں پھلے پھولے اور اسلام کے معاشرتی انصاف کے تقاضوں کو پورا ہونے کا بھرپور موقع ملے۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور اور مساوات کے اصولوں کے مطابق ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا یہ پہلا باب اختتام پذیر ہوتا ہے، جس میں ہم نے تفصیل سے 2 قومی نظریہ، اس کی ابتدا، ارتقاء اور پاکستان کا قیام اور مختلف مفکرین کی روشنی میں 2 قومی نظریے کی وضاحت کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ سب لیکچرز اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔